خون کا جو مشہور واقعہ جس کے روشنی میں، جس کے پس منظر میں سورہ عبس و تولی کی ابتدائی آیتیں اتری تھیں، وہ تو بار بار آپ حضرات سن چکے ہوں. وہاں بھی تو یہی ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت لیا تھا مشرکین مکہ کے کچھ بڑے لیڈروں نے، اور یہ شرط لے کر وقت لیا تھا ایسی بات کی کہ ہم آپ سے ایک اطمینان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. اور آپ، یہ مکی دور تھا، آپ بہت بے چین تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ وہ لوگ خود بات کرنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ وقت دیا اور بالکل یکسو ہو کر ان کو لے کر بیٹھے اور بہت ہی جوش کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ آپ ان سے بات کر رہے تھے. ٹھیک اس وقت میں ایک غریب، نابینا، معذور صحابی ایک اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ گئے. سلام کیا، پھر دوبارہ سلام کیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا. زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ بار بار کے سلام کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں. وہ بہت ہی پریشان ہو گئے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گئے. وہ آواز تو سن رہے تھے اللہ کے رسول کی، آہٹ محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ تو نابینا تھے، تو دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ حضور کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. تو بیچارے مایوس واپس جانے لگے، چلے گئے واپس. اور حضور نے اپنی بات جاری رکھی. بات مکمل ہو گئی، وہ لوگ سب واپس چلے گئے لیڈران. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے. ابھی اٹھ کر چلے تھے کہ راستے ہی میں جبریل امین آئے اور اللہ کا کلام پہنچایا. عبس و تولی، ماتھے پہ شکن پڑ گئی، چیب جبی ہو گیا، رخ موڑ لیا. صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، ایک نابینا آ گیا. حضور کانپ گئے. اللہ اتنے ناراض ہو گئے مجھ سے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس ایک اندھا آ گیا، مجھ سے خطاب بھی نہیں کرنا چاہ رہے. ان جاءہ الاعمی، اس کے پاس آ گیا. تو حضور کے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی. حضور کے دل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ نے اگلی آیت میں لہجے کو تھوڑا بدلا اور خطاب کر کے کہا وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. محمد، اگر تم اس اندھے بندے کی طرف، میرے اندھے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے تو تم کو کیا خبر تھی کہ اس کے دل کی دنیا بدل جاتی، دل روشن ہو جاتا اس کا. لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى. یا اگر پوری طرح دل منور نہ ہو جاتا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا کہ وہ کچھ تم سے نصیحت حاصل کر لیتا اور وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سچی طلب کے ساتھ کوئی اللہ کا بندہ کسی نبی یا ولی کے پاس آئے، کسی مرشد اور مربی کے پاس آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نفع نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مرشد کی یا اس وقت کے نبی کی ایک نظر اس کو ظاہر سے باطن تک چمکا دے. ایک نظر، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے لعلہ یزکا. ایک نظر اگر محمد تمہاری اس بندے کے اوپر پڑ جاتی تو اس کا تو پورا کام ہو جاتا، سلوک طے ہو جاتا، چمک اٹھتا. یہ نہ ہوتا تو کم سے کم یہ ضرور ہوتا کہ جس حالت میں وہ تمہارے پاس آیا تھا اس سے بہتر حالت میں وہ تمہارے پاس سے واپس جاتا. علماء نے لکھا ہے کہ سچی طلب کے ساتھ کوئی شخص کسی اصلاح کرنے والے صالح بندے کے پاس آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے نفع نہ پہنچے. صحبت صالح سے، ایک لمحے کی صحبت صالح سے بھی نفع پہنچتا ہے. اور دلیل ہے قرآن کی آیت وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ
اور وہ لوگ جن کے اندر کوئی طلب نہیں تھی تم ساری توجہ ان کی طرف کیے رہے. وما علیک الا یزکا، اور اگر ان کو کوئی ہدایت نہ ملتی تو تمہارا کیا قصور ہوتا؟ تم کیوں ان کی طرف متوجہ رہے اور ایک سچے طالب کو تم نے نظر انداز کر دیا؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور میرا وہ بندہ جو تمہاری پاس آیا بڑی مشقت اٹھا کر سچی طلب کے ساتھ، وَهُوَ يَخْشَىٰ، سلام ہو عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی قسمت پر کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے متعلق یہ گواہی دی کہ وَهُوَ يَخْشَىٰ، میرا یہ بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے. وہ بندہ جو تمہارے پاس مشقت اٹھا کر آیا اور میں سچا طالب ہے وہ، اس کے دل میں میرا خوف ہے، تم نے اس کی طرف سے بے توجہ ہی کرتے. عجیب لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا. کلا انہا تذکرہ، محمد خبردار، یہ آگاہی اور وارننگ ہے. انہا تذکرہ، یہ دوبارہ یہ کام یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. انہا تذکرہ، یہ ایک وارننگ ہے. صلاۃ السلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ زندگی بھر حضور نے معمول بنا لیا کہ جب اور صحابہ آپ سے ملنے آتے تھے تو آپ ان سے مصافحہ کرتے تھے، لیکن جب عبداللہ ابن ام مکتوم، یہی نابینا صحابی، جب آپ سے ملنے آتے تھے تو ہمیشہ آپ کھڑے ہو کر معانقہ کرتے تھے اور یہ فرماتے ہوئے معانقہ کرتے تھے کہ مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی، آؤ آؤ، تمہارے بارے میں تو میرے اللہ نے مجھ کو ڈانٹا، اللہ کی ڈانٹ پڑی مجھ پر، جس کے سلسلے میں تم تو وہ ہو. اور سچی بات یہ ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطیاں کبھی ہوئی نہیں. کبھی کوئی ایسا میں غلطی کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں کوئی کھوٹ تھا؟ کیا آپ ان مالداروں لیڈروں سے مروب تھے؟ کیا آپ کی نظر میں یہ غریب اندھا آدمی حقیر تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو میرا اپنا بن چکا، یہ تو جب چاہے گا مجھ سے بات کر لے گا. یہ لوگ بڑی مشکل سے آج ہاتھ آئے ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے وقت لیا ہے، نازک مزاج لوگ ہیں. اگر میں ان کی طرف متوجہ رہوں گا شاید ان کو ہدایت مل جائے، اور ان کو ہدایت ملے گی تو ان کے پیچھے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی. تو آپ کو اخلاص کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، دعوت کے جذبے کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا. معاذ اللہ، آپ دنیا والوں سے مروب نہیں تھے. لیکن اللہ نے دراصل ہمیں اور آپ کو سنانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار فرمایا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ کہف میں جن آیتوں کی اس وقت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو جو ہدایات دی گئیں وہ ہدایات بھی اسی قبیل کے ہیں. یہی ان کا اصل پیغام ہے. اب ایک بات دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلاؤں. یہ آیتیں سورہ کہف میں کیوں رکھی گئی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا. اتنی تو کسی اور موقع پر قرآن مجید کی ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف کچھ اور ہے. جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، جس ہدایت کی وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی گئی. اور جب کچھ آیتیں آتی تھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ لکھنے والے صحابہ سے کو حکم دیتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد فلاں آیتوں سے پہلے لکھ دو. اب یہ جو ترتیب سیٹ کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک الگ معجزہ ہے.
اب ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ پچھلے جو آیتیں سورہ کہف میں گزری ہیں، اگر پچھلے درس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ آپ کو کچھ یاد ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سورہ کہف فتنہ دجال سے حفاظت کا سامان رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں پہلے تو یہ بات واضح فرما دی، اس کا اشارہ کر دیا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی. چاروں طرف کفر کا اور ظلم کا اور عیانیت کا ماحول ہوگا. پوری دنیا کا مزاج بدل جائے گا. اس دور میں بھی اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کرنا کیسے کریں گے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کہف کا واقعہ سنایا، اصحاب کہف کا قصہ سنایا، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے بھی ایسے دور آ چکے ہیں جب ایمان کا بچانا مشکل ہو گیا. عام سوسائٹی، پوری دنیا بھی معاشرہ کفر اور ظلم سے مغلوب ہو گیا. مگر اس وقت بھی کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر اس سوسائٹی کے اندر رہیں گے، اس معاشرے کے اندر رہیں گے تو اب اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. ہمیں اس سوسائٹی سے دور بھاگنا ہوگا، ہمیں بالکل الگ تھلگ ہو جانا ہوگا، خطرے مول لینے ہوں گے. چنانچہ وہ ایک پہاڑ کے تہہ خانے میں چلے گئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ انہوں نے قربانی دی. بالآخر اپنے ایمان کو بچا لینے میں وہ کامیاب بھی ہوئے اور اللہ نے ان کی کیسی مدد فرمائی. اس سب کی تفصیل پچھلے درس میں بہت تفصیل سے بیان ہو چکی ہے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو جو رکھوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس موقع پر اس ترتیب سے یہ صاف اشارہ ملتا ہے کہ جب اگلے زمانے میں فتنہ دجال کے دور میں پھر وہی وقت آئے گا کہ دنیا پہ کفر و ظلم چھا جائے گا، مادیت چھا جائے گی، جاہلانہ افکار ہر کچے پکے گھر میں گھس جائیں گے، تو اس وقت مین اسٹریم سوسائٹی کے اندر گھس کر تم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکو گے. تم کو اپنے آپ کو اس سے ہٹانا پڑے گا، تم کو اپنے آپ کو اس سے بالکل دور لے جانا پڑے گا اور ایک بند اور محفوظ ماحول میں اپنے آپ کو ڈال دینا پڑے گا. وہاں کیا کرنا ہے تم کو؟ پہلے بھی اصحاب کہف کے سلسلے میں جب واقعہ تفصیل سے بیان ہوا تھا تو اس وقت میں نے ان آیتوں ہی کے اشارے پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ اس سے صاف یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو جب وہ دور آئے تو اکیلے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹنے کے بجائے کوشش کرنا کہ اپنے ہم مزاج، اپنے ہم خیال کچھ لوگ مل کر کہیں الگ ماحول بنائیں. اور اس ماحول میں کیا کرنا ہے تم کو؟ اس ماحول میں کرنا کیا ہے؟ وہاں بھی الرقیم کی تشریح میں میں نے کہا تھا جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اصحاب الکہف الرقیم کی تشریح میں یہ کہا تھا. ایک قول ان کا یہ بھی نقل کیا گیا ہے حضرت مجاہد کی روایت سے کہ دراصل الرقیم سے مراد وہ کتاب ہے جو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. تو پتہ ہی چلا کہ جب تم مین اسٹریم سوسائٹی سے اپنے آپ کو الگ کرو گے اور بند ماحول میں جاؤ گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، تمہارا رابطہ منقطع ہو جانا چاہیے سوسائٹی سے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت تم اللہ کی کتاب کے مذاکرے میں لگ جانا، صرف وحی والے علوم کو پڑھنا، صرف وہ علم جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آیا ہو. اس دور میں فتنہ دجال کے دور میں فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے یہ تم کو کرنا پڑے گا کہ تم زمانے کے عام دھارے سے اپنے آپ کو کاٹ لو اور اپنے آپ کو کاٹ کر تم بس قرآن مجید کے مذاکرے میں
قرآن کے سمجھنے سمجھانے میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن پر غور کرنے میں، قرآن سے نجات کے راستے تلاش کرنے میں، اور قرآن مجید کے تلاوت میں بس اپنے آپ کو لگائے رکھو. یہ اس دور میں تمہارا مشغلہ ہونا چاہیے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس دور میں، فتنہ دجال کے دور میں، جو قرآن مجید سے چمک جائے گا، جو قرآن مجید پر غور کرے گا، جو علوم قرآن میں لگا رہے گا، بس وہی فتنہ دجال سے بچ پائے گا اور بچانے کے راستہ سیکھ پائے گا. انسانیت کو، امت کو فتنہ دجال سے بچانے کا راستہ وہی سیکھ پائے گا جو قرآنی علوم سے اپنے سینے کو منور کرے گا. دوسری بات اس میں یہ کہی گئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ تم اس فتنہ دجال کے دور میں جب آپ منطبق کریں گے اس کو ترتیب قرآنی کے لحاظ سے، تو اس سے یہ بات بلا کسی تکلف کے نکالی جا سکتی ہے کہ جن آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایات دی گئی جن کی میں نے آج کے درس کے شروع میں تشریح کی، انہی آیات میں اس دور کے بارے میں بھی ہدایات چھپی ہوئی ہیں. اور وہ ہدایات یہ ہیں کہ جب فتنہ دجال کا دور ہو تو یاد رکھنا تم کو کن کے پاس بیٹھنا ہے، تم کو کن ماحولوں میں جانا ہے، کن صحبتوں کو اختیار کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ تم کو بیٹھنا ہے. یاد رکھنا وہ لوگ جن کی پہچان یہ ہو کہ یہ صبح شام اللہ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں لگے رہتے ہیں. خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کی بات کو مت ماننا جن کے دل میں اللہ کی یاد جمی ہوئی نہیں ہے، جن کے دلوں کو یاد الہی سے غافل کر دیا گیا ہے. کتنی صاف ہدایت، کتنی صاف ہدایت ہے. جو دور حاضر کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کو اللہ کا ذکر سیکھنا پڑے گا، اہل علم اور اہل ذکر کے پاس بار بار بھاگ کے جانا پڑے گا، اور فتنہ دجال میں مبتلا لوگوں سے اپنے تعلقات کو توڑنا پڑے گا. صاف صاف یہ ہدایت ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ غلطی مت کرنا، یہ غلطی مت کرنا کہ تم ان لوگوں جو علم اور ذکر میں مشغول لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر کے تم دنیا کا جو جدید نظام ہے اس میں مشغول لوگ اور اس سے متاثر اور اس سے مغلوب لوگ تم ان کو دیکھنے میں وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے، یہ اگر تم نے کیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری مراد بدل چکی ہے. ترید زینت الحیات الدنیا، تمہاری مراد اب اللہ کی رضا نہیں رہ گئی، تمہاری مراد دنیا کی چمک دمک ہے. ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اور ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا. کیا عجیب و غریب اشارات ہیں. جب فتنہ دجال کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کے دل میں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ایسا نظام تعلیم اور نظام تربیت قائم کرنے کا شعور ڈالا کہ انہوں نے مدرسوں کی کچی دیواروں کے اندر اس خاص تہذیب کو محفوظ کیا اور باہر کے تھپیڑوں سے، مادیت سے، عریانیت سے، مغربیت سے، باطل نظریات سے، الحاد و ارتداد سے، ہر چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے وہی کیا جو اصحاب کہف نے اپنے دور میں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ فتنہ دجال سے حفاظت کا سبب یہی نظام تعلیم ہوگا جس میں علم قرآن، علم الہی اور ذکر الہی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہو، سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہو. صاف صاف اشارہ ملتا ہے.
ان آیتوں کو سورہ کہف میں رکھنا یہ یقینی طور پر کسی اہم مقصد کے لیے، ہر آیت کو جس صورت میں رکھا جاتا ہے اس صورت کے مرکزی مضمون سے اس آیت کے مضمون کا تعلق ہوتا ہے. صورت کے مرکزی مضمون سے کاٹ کر کسی آیت کے اصل مضمون کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس پر کوئی تکلف کا تصنع کا الزام اصول تفسیر کو جاننے والے لوگ نہیں لگا سکتے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے، اور اگر یہ کچھ لوگ ایسے نہ ہوتے جنہوں نے ساری دنیا کی ان تبدیلیوں اور مغرب کی طرف سے آنے والے فتنہ دجال اور اس کے دورس اثرات کو اچھی طرح سمجھا، اور انہوں نے علم قرآن میں لگایا اور ان علوم میں لگایا جو قرآن مجید کے سمجھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں، اور صرف ان علوم کو سینے سے لگائے رکھا جو وحی سے ثابت ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اور ان کو اگر اس سلسلے میں کچھ مدت تک علمی اور اقتصادی اور معاشی پسماندگی بھی قبول کرنی پڑی تو انہوں نے قبول کیا، لیکن انہوں نے فتنہ دجال کے اثرات سے اپنے کو محفوظ کر لینے میں کامیابی حاصل کی. تو جس طرح وہ اہل کہف ایک مدت کے بعد اس سے نکل آئے، اسی طرح وہ علمی اور معاشی پسماندگی اور ان سب سے بھی یہ امت نکل آئے گی جو فتنہ دجال سے بچی ہوئی ہوگی. ورنہ صاف ظاہر ہے کہ اس محدود ماحول سے جس نے بال واسطہ یا بلا واسطہ فائدہ نہیں اٹھایا وہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو کر رہا، مبتلا ہو کر رہے گا. ایک دھوکے کی تہذیب، فتنہ دجال کا مطلب ہے دھوکے کی تہذیب. ہر چیز بالکل الٹی، نام بڑے اچھے، حقیقت بہت خراب. ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں 100% دھوکہ. میں بہت تفصیل سے اس کی تشریح پچھلے درسوں میں کر چکا ہوں کہ کیا چیز ہے فتنہ دجال. جو آج کا تہذیب ہے، آج کا کلچر ہے، آج کا معاشی نظام، آج کا اقتصادی نظام، آج کا تعلیمی نظام، آج کا سیاسی نظام، یہ سب کیا ہے؟ یہی سب فتنہ دجال کے مختلف عنوان ہیں. پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ دجال کوئی مطلب جن بھوت ہوگا، کوئی آسیب ہوگا، وہ رات میں آئے گا ہماری چھت پر اور ہم پھر اتر کے بھاگ جائیں گے اور باہر ٹیکسی کھڑی ہوگی اس سے نجات پا جائیں گے. خدا سے نہیں کیا ہے یہ دجال ہی نے دل میں ڈالا ہے، دجال ہی نے دماغ میں ڈالا ہے کہ تم کہیں مجھے پہچان نہ لو تو تم کسی بھوت کی تلاش میں رہو. جی نہیں، دجال ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بڑا شاندار آفس چلا رہا ہو دجال کا شاگرد، اور ہو سکتا ہے وہ کسی ملک کا صدر ہو، اور ہو سکتا ہے وہ کسی پارلیمنٹ کا اسپیکر ہو سکتا ہے وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو سکتا ہے وہ کسی نصاب تعلیم کا مرتب ہو. یہ کیا چیز ہے جس کو ہم فتنہ دجال سمجھتے ہیں؟ فتنہ دجال کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دجال آ چکا ہے، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. دجال اپنی انسانی شکل میں اس کی آمد ایک الگ چیز ہے اور اس کا فتنہ الگ چیز ہے. اس بارے میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پچھلے 200، 250، 300 سال سے مغرب کی قومیں دراصل وہ سارے کام کر رہی ہیں جو دجال کے آنے کے لیے ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے ضروری ہے. تمہیدی کام، تیاری کا کام، یہ سارا تہذیب، یہ پوری کلچر، یہ پورا کلچر، یہ ایجوکیشنل سسٹم، یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ کیا سوائے دجال؟ دجال کہتے ہیں دھوکے کو، ڈسپشن. دجال کا مطلب دا گریٹسٹ ڈسپٹر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اصل دجال سے پہلے 20-50 دجال اور آئیں گے. دجاجلہ، صحیح مسلم کی روایت، تو اور بہت سے دجال آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پورا ایک میکینزم ہے، ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک مشن ہے جو باقاعدہ دھوکے کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا. یہ بہت اہم موضوع ہے، سمجھنا چاہیے. آج کی پوری تہذیب اس کے تمام شعبوں کے ساتھ وہ جن نظریات پر قائم ہے وہ سوائے دجل اور فریب کے اور کیا ہے؟
سوائے دھوکے کے اور کیا ہے؟ ہر چیز میں سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. درد کھرچیے, اس کے نیچے سے آپ کو ایک دھوکہ نظر آئے, ایک فراڈ نظر آئے گا بالکل. یہ وہ چیز ہے دراصل اس کو پہچاننے کی طاقت صرف قسم کھا کر میں کہتا ہوں صرف اس بندے کو ملے گی جس کے سینے میں قرآن کے علم کا نور ہوگا اور جس کے دل میں اللہ کے ذکر کا نور, صرف اس کو ملے گی. سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے انٹلیکچوئل, دنیا کے حالات کو جاننے کا بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے لوگ دور حاضر کو نہیں پہچان پا رہے, نہیں سمجھ پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے پوری دنیا میں. تو یہ جو ہدایات جو دی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ مختلف مواقع پر, جن کی تشریح میں نے شروع میں کی, ان ہدایات کو سورہ کہف میں جو رکھا گیا اصحاب کہف کے واقعے کے بیان کرنے کے فوراً بعد, بغیر کسی درمیان میں تمہید کے, اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہوا اور فوراً یہ بیان شروع ہو گیا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آگے چل کر سورہ کہف میں مختلف مقامات آئیں گے جہاں اس مضمون کی اور زیادہ تشریح کا موقع ملے گا, اس بات کو اور زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرنے کا موقع ملے گا کہ کیوں کہا جا رہا ہے, کہی جا رہی ہے یہ بات کہ موجودہ ویسٹرن کلچر, ماڈرن جو تھنکنگ ہے, جو اپروچ ہے, جو سویلائزیشن ہے, جو فلاسفی ہے, وہ مبنی ہے دھوکے پر, وہ کھڑی ہوئی ہے بالکل ایک دم فرضی قسم کے مفروضات پر, وہ کہیں پر حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہے. اور اس کو کون سمجھ پا رہا ہے؟ اس کو صرف وہ لوگ سمجھ پا رہے ہیں بلا کسی شک کے. میں یہ بات بار بار دوہرا رہا ہوں, اس کو صرف وہ لوگ سمجھ پا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن کو گہرائی سے سمجھتے ہیں, اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اہل علم اور اہل ذکر ان سے وابستہ ہے, وہ سمجھ پا رہے ہیں. ان کو ایسا ان کو ویژن مل گیا, ایسی بصیرت مل گئی, ایسا فہم مل گیا کہ وہ پوری دنیا کے موجودہ نظام کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو پوری دنیا کے موجودہ حالات کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں. ورنہ سمجھ میں نہیں آ رہا دنیا کے لوگوں کو کہ یہ مہنگائی کیوں ہے, یہ غربت کیوں ہے, یہ کیوں آخر انفلیشن ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کرائمز کیوں بڑھ رہے ہیں, یہ قتل و غارت گری کیوں بڑھ رہی ہے, یہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں, یہ دلوں کا سکون کیوں غارت ہو رہا ہے, یہ آپس کی محبتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں, یہ ایک دوسرے پر اعتماد کیوں ختم ہو رہا ہے. کیا کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ یہ کوئی بحث الگ الگ انفرادی واقعہ نہیں ہے, یہ ایک عجیب غریب چیز ہے. پوری دنیا انسانیت ایک ایسے بدترین دور سے گزر رہی ہے جس سے برا دور پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. ہم عام زمانے میں نہیں ہیں, ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں جس میں جو شخص بہت چوکنا نہ رہے اور جس نے بڑی گہرائی کے ساتھ اس زمانے کو سمجھا نہیں اور زمانے کو سمجھنے والوں کے پاس بیٹھا نہیں, حلف بخدا وہ اس زمانے کے اندر کامیاب زندگی گزار کر جنت میں نہیں جا سکے, بالکل نہیں جا سکے. یہ عام زمانہ نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا, ہر نبی نے, اور یہ فرمایا کہ انسانی تاریخ میں فتنہ دجال سے بڑھ کر ایمان کی آزمائش کے والا کوئی فتنہ کبھی نہیں آئے گا, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا. آج دلوں میں اپنے ایمان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عجیب غریب حالات ہیں, شکوک ہیں, وساوس ہیں, شبہات ہیں, آمدنی حلال
شاید لاکھوں میں کسی ایک آدھ کی ہو. صاف عرض ہے شاید لاکھوں میں کسی ایک آدھ کی ہو. کیا حالات ہیں. پوری قومیں ٹیکس دے رہی ہیں. کبھی انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. کبھی انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا.